الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدائے بزرگ و برتر کی توصیف و ثنا، ایام حج چل رہے ہیں، کچھ حاج کرام روانہ ہو رہے ہیں، کچھ روانہ ہونے کو ہے۔ مبارک ترین سفر کہ زندگی کا سب سے اچھا سفر کیا ہو سکتا ہے؟ مدینے کا سفر، کعبۃ اللہ کی زیارت کا سفر۔ اس سفر کے بارے میں بندہ مومن سوچے تو جھوم جائے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی چیز آسان ہوتی ہے نا تو اس کا تجسس، سینسریٹی جسے کہتے ہیں آپ، وہ احساس کب ہو جاتا ہے۔ اور جب مشکل ہوتی ہے پھر اس کو پانے کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے اگر کوئی حج کرنے کے لیے جاتا تو پورا علاقہ، پورا گاؤں مل کر اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتا، اس کی خوش نصیبی پر ناز کیا کرتا۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ احساس کم ہو گیا ہے۔ اب جانے کے مواقع آسان بھی ہو گئے، زیادہ بھی ہو گئے، لیکن یقین جانو خدا کے عزت کی قسم، جو ثواب و فضیلت اس وقت تھی آج بھی وہی باقی ہے۔ اور جب تک دنیا قائم ہے اور اس پاکیزہ گھر کا طواف ہوتا رہے گا اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی زیارت کی جاتی رہے گی، جانے والا مبارک تھا، ہے اور ہوتا رہے گا۔ بخشش کا وعدہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہنے والا ہے۔ تو اگر ہماری ناکامیوں سے یا کم فہمیوں سے اس کی کشش اگر کم لگتی ہو تو لگے، لیکن اثر و فضل و کرم میرے مولا کی جانب سے کم نہیں ہوا ہے۔ اور مصطفیٰ نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں وہ جوں کہ تو باقی ہے، بس بات دلوں کے تیاری کی ہے۔ کتنے دل تیار ہوتے ہیں گھر کے، اللہ کے گھر کے اس دیدار کے لیے کہ جس گھر کے بارے میں زندگی بھر ہر نماز میں بندہ کہتا ہے منہ طرف کعبہ شریف کے کہ اے اللہ زندگی کی وہ نمازیں بھی عطا فرما کہ کعبہ سامنے ہو اور میں تیرے نماز کی نیت باندھ رہا ہوں۔ ایسے کعبے کو دیکھ کر، کعبہ سامنے نہ ہو تب بھی کعبے کی تڑپ ہے، اور جب کعبہ سامنے ہو تو صرف تڑپنا ہے، صرف جھومنا ہے۔ سمجھے؟ اس کی رونق ہے، اس کی کشش جو کھینچتی ہے اپنی طرف، وہ معمولی تھوڑی ہے کہ پوری دنیا جس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، اللہ رب العزت نے کیسا نور و نقحت اس کے اندر رکھا ہو، اور اسے محسوس کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے، جاننا ہے تو وہاں جانا ہو۔ گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ حج کا شوق دلانا، کیا؟ کعبے کی زیارت کا شوق دلانا۔ آج ہمارا مقصد گفتگو کا یہ ہے کہ اس کی شان و فضیلت و عظمت کو بیان کرنا۔ دنیا میں ہر چیز کی خواہش ہم آپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ خواہشیں ایسی ہیں کہ جن خواہشوں کی صرف یہ خواہشیں ہی قبول ہو جائے تو اللہ مغفرت کا راستہ آسان کروا دے۔ خواہش میں عمل نہیں کہہ رہا، خواہش ہی، اگر خواہش سچی ہو تو اللہ رب العزت کے لیے غریبی کے پردے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ دستاویزات کی تیاری کوئی حقیقت نہیں رکھتی، سمجھے؟ ورنہ ہم نے تو ایسوں کو دیکھا جن کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں، جن کے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، قسمت نے یاوری کی، اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے منتخب کیا، مصطفیٰ نے اپنے قدموں کی زیارت کے لیے منتخب کیا، دوڑے دوڑے کشا کشا چلے گئے، کچھ نہیں تھا پھر بھی چلے گئے۔
اور کچھ بدنصیب ایسے بھی ہے جو حج کے نام پر کتراتے، اور آج کچھ بدنصیب ایسے بھی ہے، سن لو کہتا کہ جو صرف بال کہیں کٹ نہ جائے اس لیے حج و عمرہ سے کتراتے ہیں۔ ایسی فکر پر لعنت ہو، میں کہتا ہوں تیرے کو بال کی پرواہ ہے، اپنے قبر میں جا، 2 مہینے میں تیرے بال ٹکنے والے ہیں، کہاں جائیں گے تیرے بال اور کہاں جائیں گے تیری ہڈیاں اور گوشت۔ لیکن یقین جان اگر اللہ رب العزت نے حج قبول کر لیا نا اور تو سچا حاجی ہو گیا، حج مبرور کا تمغہ تجھے مل گیا، تو تنہا نہیں، تو اکیلا نہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے تو تیرے خاندان کے 400 افراد کی مغفرت کر دے جائے۔ اتنا بڑا مزدہ آدمی ایک ہے نا، حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، یاد رہا، ایک بار۔ وہ ساری جو سوچ کے کیا ہوگا، کیسا موسم ہوگا، کیسی گرمی ہوگی، چھوڑ، تو اس گرمی کی پرواہ کرتا ہے، اور اس گرمی کی 10 تاریخ کو تو جا کے دیکھ وہاں پر نظارہ کیا ہوتا ہے، حاجی قربان ہوئے چلے جاتے ہیں، نہ دھوپ کا خیال ہوتا ہے، نہ شدت کا، نہ گرمی کا، نہ لوگوں کے حالوں کا خیال ہوتا ہے۔ کب یہ ہوتی ہے خواہش کہ جائیں رمی جمرات کر کے طواف زیارت کے لیے نکل جائیں، ایک طرف ہوتی ہے، باوجود کہ اس سے کٹھن دن نہیں ہوتا آباد کا، سب سے کٹھن دن جس نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 10 تاریخ کا دن کیا ہوتا ہے۔ رات کو حاجی چلتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، رات میں ٹھہرتے ہیں، صبح وہاں سے نکلتے ہیں رمی جمرات کے لیے، وہ کئی کلومیٹر چل کے جاتے ہیں، وہاں جا کر جب پتھر مارتے ہیں، یقین جانو وہ شیطان پر واقعتاً پتھر پڑتے ہیں ایسے کہ قسمت جاگ جایا کرتی ہے۔ پھر آ کر کے اور حجاج کرام باقی کے ارکان ادا کرتے ہیں، تو وہ دن جو ٹف دن ہوتا ہے نا، بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے، بہت سخت دن ہوتا ہے، لیکن یقین جانو وہی سختی جو ایک دن بندہ برداشت کرنے والا ہے، کل قیامت میں پتہ نہیں کتنوں کے جہنم کی سختی کو ختم کرنے والی سختی ہوتی ہے، سمجھے؟ ایسی چیز ہوتی ہے نا۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی گئی ہے نا۔ تو یہ ایسے ہی حال ہے یہاں پر۔ دوستانی عالی وقار شوق تو پیدا کرو، خواہش تو بیدار کرو، تمنا تو تم میں ہم میں جاگے، دل تو مشلے، دل تو کروٹ لے، کبھی تو ایسے خیال ہو کہ دنیا کو دیکھ دیکھ کر کیا ہوگا، اس کے دیکھنے سے زیادہ تر گناہ ہی آتے ہیں۔ میں اس شہر میں تو جاؤں جس شہر میں رہنا عبادت، جس میں سانسیں عبادت، جس میں چلنا عبادت، جس میں جو ہے در و دیوار کو دیکھنا عبادت، ایک نماز پڑھو 1 لاکھ کا ثواب، اس گھر کو دیکھو، جو دعا کرو جب کرو مولا قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ اور جس گھر کا طواف کیا سکون دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ گھر کا طواف جو ہے نا، دنیا پتہ نہیں کس کس کے گرد چکر لگاتی ہے، کوئی مورتی کے گرد، کوئی پتھروں کے، تو کوئی درختوں کے، لیکن جا کے دیکھو وہ پتھر کا گھر ضرور ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا جیسا ہے، نہ خدا کا اثر ہے، نہ خدا کا ساجا ہے، کچھ نہیں، ہماری طرح ایک مخلوق، بس ایک مرکز ہے، مرکز کو ایک شکل دی گئی ہے، مرکز کو ایک شکل دے دی گئی ہے۔ طواف بندہ جب اس کا کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں ہی طواف نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت میرا طواف کر رہی ہے کہ بندے کہیں سے تجھے بخشا جائے، تو آ تو صحیح، یہ حجر اسود سے چلنے والا، رکن علاقی اور شامی پر پہنچنے والا، یمانی تک جب آتا ہے فرشتے اور حجر اسود تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 1 2 نہیں 70,000 فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں، بندہ وہ دعا کرتا ہے اس کے دعا میں فرشتے شامل ہو جائے۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جامع مسجد قیام سے تو آپ کو نہیں ملنے والا بھائی، محنت تو کرنی ہوگی، خواہش تو جگانی ہوگی، اندر تو اپنا جو ہے وہ بدلنا ہوگا، سمجھے؟ روحانی تسکین کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے، روح کی باریکی کے لیے الفاظ کم ہے، سارا وجود جہاں جگمگ ہو جایا کرتا ہے، سارا وجود جہاں نور پا جایا کرتا ہے، سارا وجود جہاں احساس بندگی سے بیدار ہو جایا کرتا ہے، اس جگہ کا نام بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ وہ گھر کے سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ رب العزت نے پہلا گھر بنایا کہ بعد میں سب کے گھر بنے، پہلا میرا گھر بن جائے تاکہ لوگوں کو اپنے گھر بنانے کا راستہ مل جائے۔ اللہ کا گھر پہلا گھر وہ بنا،
سمجھے؟ بیت معمور کے بالکل نیچے بنا. فرشتوں تم طواف کرتے ہو، یقیناً تمہارے بعد ایک مخلوق ایسے پیدا کی میں نے کہ جس کے سجدے کا حکم تمہیں دیا. تم طواف کرو بیت معمور کا، میری رحمتیں اور عظمتیں تم حاصل کرو. یقین جانو خلیفۃ اللہ کے لیے ایک بیت اور تعمیر نیچے کروں گا کہ وہ ڈھونڈ کر آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ تو سب سے پہلے انتخاب ہوا حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم کا. وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ میرے گھر کے ان بنیادوں کو اٹھائیے. بنیادوں کو اٹھائیے. آپ نے اٹھایا ان بنیادوں کو. جب بھی عمارت تیار ہو گئی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے، تو اللہ رب العزت کا تب حکم ہوا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ہے نا؟ اے ابراہیم پیارے، اب ایک کام کرو کہ تم حج کا اعلان کرو. گویا کہ میں کہتا ہوں، ہے نا، نماز ہی کی اذان ہوتی ہے، لیکن ایک حج کی بھی اذان ہوئی تھی جو حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی حدیث پاک پہ. اور مفسرین لکھتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بے آب و گیا زمین پر، یہ پہاڑوں سے گرے علاقے میں، اے مولا تیرے حج کی آواز اگر میں بلند کروں تو میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ مولا کا ارشاد ہوا ابراہیم آواز تو بلند کر، پہنچانا میرے قدرت کا کام ہے. سن لے، جو ابھی اپنے باپوں کی پشت میں، جو اپنے ماؤں کے رحموں میں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سمندروں کی تہوں میں ہے تو میں تیری آواز پہنچاؤں گا. اور میرے لیے سن لے، تیری آواز پر جس نے لبیک کہا صبح قیامت تک آنے والے ان سب کو حج نصیب فرماؤں گا. تو حضرت ابراہیم کی آواز ہماری روحوں نے سنی. کس نے سنی؟ تو میں کہتا ہوں جس نے حج کیا اس نے آواز سنی. کسی نے کہا کہ کوئی حاجی تو ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ مرتبہ حج کرتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ تو علماء نے جواب دیا حضرت کے ابراہیم کی آواز پر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک بار حج کرتا ہے، جس نے بار بار کہا وہ بار بار حج کیا کرتا ہے. سمجھے؟ لبیک تو یہ کس کی یادگار ہے؟ لبیک حضرت ابراہیم کی دعوت کا جواب، حضرت ابراہیم کی آواز کا جواب. پھر سن لو حضرت ابراہیم کے حج کے اذان کا جواب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، مولا ہم حاضر ہیں، مولا حاضر ہے، دل و جان سے روح و قلب سے حاضر ہے مولا. یہ بندہ جب کہتا ہے یہ آواز اور کہیں نہیں لگتی، صرف معتمر لگاتا ہے یا پھر حاجی لگاتا ہے. اللہ مولا حاضر ہے، مولا حاضر ہے. تو یہ ہے الحمدللہ تعالی حج. جب کہا حضرت ابراہیم نے، جس نے آواز لگائی جواب دیا، جہاں تھا اللہ رب العزت نے اس کے اس لبیک کو قبول فرمایا اور اس کے بعد پھر ان سے یہ اعزاز نصیب فرمایا. تو دوستانی علی وقار، ہم میں سے ابھی تو کچھ ہے ایسے جو ساری استطاعتوں کے باوجود کیا کرتے؟ بہانے تلاش کرتے ہیں. ابھی یہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے. کچھ نادان ایسے بھی دیکھے، اگر آپ میں سے کوئی ہو تو یہ نادانی دور کر لے، اس لیے کہتا ہوں. کچھ نادان یوں بھی ہے کہ جو محض اس وجہ سے حج نہیں کرتے یا عمرہ نہیں جاتے کہ داڑھی نہ رکھنے کے لیے کوئی کہہ دے اور داڑھی رکھنا اس کے لیے واجب نہ ہو جائے، تو حج کرنا کر، عمرہ کرنا کر، داڑھی رکھنا تیرے لیے ہے سنت موقدہ ہے جس کا حکم واجب کے قریب ہے. حج کے ساتھ تھوڑی خاص، عمرہ کے ساتھ تھوڑی خاص. تو یہ بہانے بازیاں بالوں کے لیے، یہ بال اتنے عزیز ہیں میرے سمجھ نہیں آتا، اتنے بال عزیز ہیں. مجھے تو ایسے بال عزیز نہیں ہے. ہاں مصطفیٰ کی زلفوں کی صورت، یہ کیا کہتے ہیں سنت کی ادائیگی، خوبصورت بات ہے، کوئی شک نہیں، ہاں کوئی شک نہیں اس میں. داڑھی رکھنے کی بات ہے، الحمدللہ تعالیٰ یہ نور ہے چہرے کا. مجھے کم کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، عمل اس پر کیا جائے گا. لیکن اپنی خواہش کے لیے کہ میں یہ کروں اور ہوں کروں اور بچا لوں اپنے آپ کو، تو کیا بچ سکتا ہے؟ تیرا حسن کیا بچ سکتا ہے؟ سمجھے؟ مرنے والے تیرے ہیرو ایسے مرے، بتا کے آپ کو بولتا ہوں ایسے مرے کہ مرتے وقت ان کی صورتیں کسی کو دکھانے کے لائق نہیں تھی، اس لیے ان کو یا تو فوراً جلا دیا گیا یا دفنا دیا گیا. نام کسی کا نہیں لوں گا، صرف اس لیے کہ صورتیں ایسے. وہ صورت جو آخر وقت میں دیکھنے کے قابل نہ رہے تو کتنے سال بچا سکتا ہے اس کو. اس لیے اگر کسی کے ذہن میں ہو نکال دو اسے. اللہ رب العزت جس چیز کی قربانی مانگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، کیا یعنی کیا آپ یہ فلسفہ کوئی سمجھائے؟ آخر جو ہے جب ہم جو ہے اور ہم یہ جمرہ کر لیتے ہیں 10 تاریخ کو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قربانی ہوتی ہے. قربانی
جو اس کے محبوبوں نے کیا، اب محبوبوں کی نقل کا نام حج بنا دیا گیا ہے نا. جہاں جہاں میرا ابراہیم ٹھہرا تم ٹھہرو. اس کے ٹھہرنے پر ابراہیمی کے بیٹے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی مہر جہاں لگا دی. اب مصطفیٰ نے جو کہہ دیا، جہاں کہہ دیا، جتنا کہہ دیا، جب کہہ دیا، وہی شریعت ہے، وہی حکم ہے، وہی کیا جائے گا، اس سے آگے نہ پیچھے ہوا جائے گا. مصطفیٰ پیارے جہاں جہاں ٹھہرے جو کیا کرتے چلے جاؤ. یہ نہ سوچو عقل قبول کرتی ہے نہیں قبول کرتی ہے. اگر کوئی یہ کہے تو میں اس سے پھر پلٹ کے پوچھوں گا، بتا تو نے عقل کا کلمہ پڑھا یا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے بیٹھا ہے؟ عقل میں آئے تو نہ آئے تو میں کروں گا یا نہ کروں گا، یہ فلسفہ تیرا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نفسوں کو نچوڑ کے رکھ دیا اور دیکھا میرے محبوبوں نے کیا کیا. اور آپ کو لگتا ہے اللہ کے محبوبوں نے کیا، خلیل اللہ ہو یا حبیب اللہ ہو، اللہ کے مشیت، اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے حکم کے بغیر یا اس کی رضا کے بغیر کچھ کیا ہوگا؟ نہیں جناب. پھر یہ کیا ہے؟ یہ بال کاٹنے کی جو ہمارے یہاں جو سنت ہے وہ کیوں ہے؟ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ نہ آتی ہے. میرے تو بات صرف یہ سمجھ میں آئی وہ کیا کہ نفس بڑا اچھلتا ہے بالوں کو لے کر، اچھلتا رہے گا. اس لیے تو ابھی جو ہے اپنی رضا میری بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتا، میری رضا اب میری بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے. سن لے ہر وہ چیز کہ نفس جس کی طرف سے تجھے کھینچتا ہے تجھے قربان کرنا. مال کیا، اب جسم کا ایک حصہ بھی تو دے دے. تیرے بال ہے نا صاف کر دے تو اچھی طرح سے. یاد رکھنا حلق کی ساتھ جو ہے تقصیر کا بھی حکم ہوا ہے نا، چوتھائی بال پورے برابر کاٹنے کا حکم ہے بے شک ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے رحمت کی دعا حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ فرما دی. تو گویا کہ حج کیا ہے؟ یہ نفس کی شرارتوں کو قابو کرنے کا فرض ہے، نفس کو دبانے کا ذریعہ، نفس کو قابو میں رکھنے کا وسیلہ. اس لیے ہمیں مال ایسا جہاں یہاں خرچ ہوتا کہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں. جسم کی مشقت جیسے یہاں ہے کہیں ہے کیا؟ کہیں نہیں. مال بھی خرچ کرو، اپنے ساتھ ہی ساتھ جسم کو بھی مشقت میں ڈالو، اور اس کے بعد تم نے وہاں جانا ہے. یا اللہ کیا شرف ہوتا. رب تبارک و تعالی حج ایک بار زیادہ محنتیں نہیں ہے کہ زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے سمیٹتے ہیں باتوں کو ہے نا. مقصد تو صرف شوق دلانا ہے لیکن سمیٹتے ہیں اسی جمعہ کے اندر. وہ یہ دوستو ذرا دیکھو تو صحیح آپ کے لیے کیا مشقت ہے، کیا ہے، کتنا ہے. پیسہ تو یقیناً اس وقت بھی ہر زمانے میں سمجھے. یعقوب من کل فج عمیق، یہ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے. والا کل دامر یاتینا من کل فج عمیق، یاتینا من کل فج عمیق. یقیناً آئیں گے، سب کے سب آئیں گے، سواریوں پر چل کر آئیں گے، پیدل بھی چل کر آئیں گے. یہ آنے والے دنیا بھر سے آئیں گے. اور واقعی یہ نظارہ دیکھو تو صحیح، کہیں کسی حصے میں آپ چلے جائیں دنیا کے، ایسے مختلف ممالک کے لوگ یکجا، مختلف زبانیں، مختلف لباس، مختلف چہرے، مختلف انداز، سب کے سب یکجا ہو جاتے ہیں. یہ اتحاد کا یہ پیغام کسی کے پاس نہیں ہے. آپ چلے جائیں کہیں، کسی کے پاس نہیں ہے اتحاد کا یہ پیغام. یقین جانو اللہ رب العزت نے وہ فرائض، وہ بنیادیں ہمیں عطا فرمائی، وہ بنیادیں کہ جن بنیادوں کے مماثل کسی کے پاس عبادتوں کے طریقے بھی نہیں ہیں. یہ حج کیا ہے؟ ساری دنیا کا اجتماع ہے، مختلف ممالک کے لوگ، چہرے ہیں. کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اتنا آپ سمجھ سکتے ہو، اتنا ہی سمجھ سکتے ہو. لیکن جب اللہ کے حضور سب حاضر ہوتے ہیں، سب کی زبان ایک ہوتی ہے. وہ چائنا کا رہنے والا ہو یا انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، تھائی لینڈ کا ہو یا کمبوڈیا کا ہو، ویتنام کا ہو یا صومالیہ کا ہو، موزامبیک کا ہو یا ساؤتھ افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کہیں کا ہو، اللہ کے حضور ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خدا کی یکتائی بیان ہوتی ہے اس کے اندر، خدا کی یکتائی بیان ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک، مولا ہم حاضر ہے، حاضر ہے،
حاضر ہے تیرے حکم پر حاضر ہے، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مولا سن، دنیا جہاں ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے مطابق کسی نہ کسی کو تیرے ساتھ شریک کرنے کے چکر میں ہے، یا پھر کوئی تجھ کو سمجھ ہی نہیں سکا اور کئی خدا بنا بیٹھا ہے، ایسوں میں ہم اعلان کرتے ہیں ہم تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وحدہ لا شریک ہے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ بندہ کہتا ہے بے شک تعریفیں سب تیرے لیے، نعمتیں سب تیری جانب سے، اور ساری دنیا کی بادشاہ سب تیرے پاس۔ یہ اعتراف ہے بندے کا، آنے والے تمام بندوں کا اعتراف، مولا یہ ساری ملکیت تو ہے، تیرے پاس ہے، مالک الملک تیری شان ہے، لا شریک لک۔ سن لے میرے مالک، ان ساری چیزوں میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے نا۔ ایسی پیاری صدا بتاؤ تو صحیح جو وحدانیت کا بیان بھی ہو، جو ہمارے ایمان کا بیان بھی ہو، اور بندگی کا اعلیٰ ترین اظہار ہو، ہے کسی کے پاس ان کلمات کی نقل؟ اللہ رب العزت نے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو عطا فرمائی، آؤ ذرا کرو تو صحیح۔ اس لیے کہتا ہوں جو حاجی جا رہے ہیں نا، علماء نے صاف مسئلہ بیان کیا، کیا جاؤ تو دکھانے کی نیت سے نہ جاؤ، حرام مال سے نہ جاؤ، سمجھ رہے سب؟ حرام مال، حرام مال سب سمجھتے ہیں، حرام مال سے حج کرنا اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسانا ہے، حرام ہے ایسا حج دکھانے کے لیے، حرام مال سے حج کرنا حرام ہے، سمجھو، سن لو آپ، سمجھے؟ حرام مال سے دکھانے کے لیے حج کرنا حرام ہے، بیت الحرام جانا بھی حرام ہے، خالص کمائی، خالص کمائی۔ تو گھر کتنا پاکیزہ تھا، گھر اتنا پاکیزہ ہے تھا، اتنا پاکیزہ کہ جب حضور پاک علیہ السلام کی سنا چکا ہوں آپ کو سیرت کے بیان میں، انشاءاللہ یہ موسم ختم ہو جائے گا، دوبارہ سیرت کے بیان پر ہم آئیں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس میں جب کعبے کی کیا کہتے ہیں وہ پوری عمارت کو تعمیر کیا جانے لگا، سب سے حلال کمائی منگائی گئی تھی، حلال کمائی، سمجھے؟ کسی نے حرام کیا تھا نا، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے کعبہ بکھر جایا کرتا تھا، سمجھے؟ تو جب خالص حلال کی کمائی سے اسے بنایا گیا، کھڑا کیا گیا، تو وہ بھی اتنے ایماندار تھے، کافر و مشرک تھے لیکن اتنے ایماندار تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف حلال کمائی لگے گی، اس لیے کہ یہاں کے جو حج کرے گا جو حلال کمائی کا ہوگا اسی کا حج قبول کیا جائے گا، سمجھے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی اعلان نبوت نہ ہوا تھا۔ حتیم کی وہ جگہ جو ہے نا کعبے کی جانب آپ دیکھتے ہیں، ایک سمت میں آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف آپ دیکھتے ہیں دائرہ بنا ہوا ہے، وہ در حقیقت کعبے کا حصہ ہے، عین کعبہ ہے، عین کعبہ ہے، سمجھے؟ جیسے کعبے کے اندر وہ چار دیواری کی جو عمارت جو حصہ ہے وہی عین حصہ وہ حتیم کا بھی ہے، لیکن وہ حلال کمائی باقی نہ رہی، اس لیے صرف جو ہے یہ چوکور عمارت بنا کر اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد ضرور فرمایا تھا، اگر تمہاری قوم تازہ تازہ تیار نہ ہوتی تو اس وقت میں کیا کرتا، میں یہ کرتا کہ دوبارہ جو ہے کعبے کے اس حصے کو شامل کر کے یوں کعبہ بناتا، لیکن ابھی تازہ ایمان لائی ہے، کئی بات بگڑ نہ جائے اس لیے چھوڑ دیتا۔ گویا کہ مصلحت کے پیش نظر کبھی بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، مصلحت کے پیش نظر، مصلحت شکست، بولو بولو، مصلحت شکست ہار نہیں ہے، پیچھے ہٹنا تھوڑی دیر کے لیے، تازہ دموں کے حملہ کرنا یہ ایک حربہ ہوا کرتا ہے، اس لیے مصلحت چھوڑ دو، سمجھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ہے اسے پھر تعبیر کیا تھا، حجاج بن یوسف نے پھر شہید کر کے ویسا کر دیا۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کیا پھر وہی جب معاملات حالات درست ہو گئے تو پھر وہی کر دیا جائے؟ حضرت امام مالک کے زمانے میں جب حالات درست ہو گئے تو علماء نے پوچھا، اس وقت خلیفۃ المسلمین جو تھے انہوں نے پوچھا عباسی خلیفہ نے، کیا اس کو جو ہے دوبارہ حتیم کے ساتھ کعبے کی تعمیر کر دی جائے؟ حضرت امام مالک نے بڑا پیارا جواب دیا، علماء کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب تم مت کرو، کہ اس کے بعد اگر مسلم مملکتیں ہمیشہ یوں ہی چلتی رہی تو بادشاہ وقت آئے گا، اس کے جی میں آئے گا، کوئی کاٹے گا، کوئی چھاٹے گا، کوئی اپنے دل سے اپنا جو ہے وہ کعبہ تعمیر کرے گا۔ اب جو ہے چون کا تو باقی رکھو، اللہ کے نزدیک حتیم کعبے میں تار رہے گا، جو اس میں جائے گا کعبے میں عبادت کرنے کا شک پا لیا کرے گا،
سمجھے نا؟ تو حضرت امام مالک کے کہنے کے بعد اس کو تو کو چھوڑ دیا گیا اسے. اسی لیے آج بھی ویسا ہے. اگر آپ عشق کی نگاہ سے کعبے کو دیکھو، ایک حصہ باہر ہے ایک حصہ اندر ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جو عذرائے مملکت ہوتے ہیں، جو صدور مملکت ہوتے ہیں، ہے نا، چیف منسٹر یا پھر جو ہے صدر مملکت جو ہوتے ہیں، ان کو اندر انٹری ہوتی، کعبے کا دروازہ کھلتا ہے، سعودی گورنمنٹ کی جانب سے وہ جاتے ہیں. سوچو اگر صرف اتنا ہی ہوتا نا، صرف وہی لوگ پاتے کعبے میں جانے کا ثواب، باقی ہم جیسے غریب کہاں جاتے. اللہ رب العزت نے چلو بندوں کے لیے چھوڑ دیا. امیروں تم صرف ناز نہ کرنا کہ کعبے میں تم جا کر آئے، اب جو غریب حتیم میں جا کر آئے گا وہ کعبے کا ثواب پائے گا. تو حتیم میں جو گئے الحمدللہ، میں بھی گیا ہوں ایک سے زیادہ مرتبہ الحمدللہ تعالی. اللہ رب العزت سب کو زیارت نصیب فرمائے، ہے نا. احساس جگاؤ اپنے اندر دوستو، احساس جگاؤ. وہ جگہ، وہ مبارک جگہ جہاں قرآن مقدس نازل ہوا، وہ مبارک جگہ جہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت با سعادت، وہ جگہ جہاں حضور پاک علیہ السلام کہ تقریباً 53 سال کا بڑا حصہ گزرا. 53 سال اعلان نبوت کی جگہ وہی ہے. ابتدائی 13 سال اعلان نبوت کے وہی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک آزمائش، ابتلا اگر کہیں ہے، وہاں کی فضاؤں میں گم ہے، وہاں کی زمینوں کے اندر محفوظ ہے. اس جگہ کا نام کعبۃ اللہ اور مکۃ المکرمہ. اس لیے جانا چاہیے نا. نوجوانوں تم بھی تیار ہو جاؤ. 1,20,000 اور 50,000 کا موبائل خریدنے والوں 75-80 ہزار 90 ہزار میں تم بھی عمرہ کر سکتے ہو. حج ابھی باری نہ آئی ہو تو نہ آئی ہو، دلوں پر تعزیے اگر دینا چاہتے ہو اور واقعتاً اسلام کے نور سے اپنی نوجوانی کو منور کرنا چاہتے ہو، نہیں ہو پا رہا ہے حج، کوئی بات نہیں، تھوڑے تھوڑے اکٹھے رقم کر لو، چلے جاؤ. میں نے دیکھا جو نوجوان جا کر آتے ہیں بہت زیادہ، کسی میں آ گئی تو سبحان اللہ، لیکن اکثر نوجوانوں کے اندر میں تبدیلی دیکھ لیا کرتا ہوں. اور کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک بندہ مومن جو بھی اپنی سرشت سے یا اپنی تقاضۂ بشریت کہیے اگر گناہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیا کرتا ہے. اور حاجی تیرے لیے کیا ہے؟ حاجی تیرے لیے کیا ہے؟ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات نہ کی اور کوئی غلط کام نہ کیا تو سن لو وہ حج کر کے ایسے لوٹے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ایسے پاک و صاف. بچہ کتنا پاک و صاف ہوتا ہے، گناہ کا دھبا اس کے جسم پر، اس کی روح پر، اس کے قلب پر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس کے جسم، روح، قلب کو یوں ہی پاک کر دیا کرتا ہے. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، سمجھے. شیطان تو جس دن آپ پہلی قسط بھرتے نا ٹور والے کے پاس یا پھر حج کمیٹی میں، فارم بھرتے ہی شروع کر دیتا ہے، ہاں حاجی ہو رہا ہے نا. فارم کا بیان پورے محلے میں کر دیا، بھر دیا فارم، ہے نا، دعا کرو آ جائے نمبر کر کے. سمجھے، کوئی نمبر کی دعا نہیں کرتا ہے نا. شاید کہتا ہوں، بلیم تو نہیں لگایا جیسے اپنے حاجی ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور کیا. بچو، میں بھی بچوں، آپ سے بچو، ہے نا. یہ اتنا آسان نہیں. شیطان میں کہہ رہا اس دن سے ہمارے آپ کے پیچھے لگتا ہے تو حج ہونے کے بعد جب لوٹ کر بندہ آتا ہے نا تب تک وہ پیچھے لگا رہتا ہے نا، پیچھے لگا رہتا ہے. ہم تو نکاح پڑھاتے ہیں نا، نام لکھ دیا کیا نام ہے نا، تو وہ نام خود ہی بتا ہے حاجی ایوب، اور آپ نے ایوب لکھا تو بولتا حاجی، ایسے کہتا ہے. کیا بولتا ہے؟ مجھ سے پوچھو نا، ہم بتائیں گے. آپ لکھتے کراتے تو اب تو نہیں لکھتے، لیکن حافظ صاحب سے بھی پوچھو حاجی، ہے نا. لوگ حاجی کہے تو کیا، اللہ رب العزت نے حاجی لکھ دیا نا تو تیرے پیچھے 400 کی بخشش ہو جانے والے. یہ وعدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری بات ہے دوستو، بڑی پیاری باتیں ہیں. کئی چیزیں، کئی نکتے، کئی فلسفے اس کے اندر، کئی راز ہے نا. حاجی جب آخری رکن ادا کرتا ہے نا، آخری رکن فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے یا سینے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے حاجی گھر لوٹ، یوں لوٹ کہ گناہ کا کوئی بوجھ تیرے کاندھے پر نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ انعام ہوتا ہے. اعلان حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حاجی سے ارشاد فرماتا ہے عرفات کے دن بھی، مزدلفات کی رات بھی،
ارشاد ہوتا ہے اے حاجی تیری بخشش کر دی گئی، اب تو جس کے بارے میں کہے گا اس کی بخشش کر دی جائے۔ یہ ساتھ ہلکے میں نہ لو، اور ہلکے میں ملنے والا بھی نہیں ہے۔ بندہ جب پس پس جائے، پسینے کو پسینہ نہ سمجھے، بھوک کو بھوک نہ سمجھے، درد کو درد اور دکھ کو دکھ، گرمی کو گرمی نہ سمجھے، ہر لمحے صرف مولا کی طرف نگاہ ہو، مولا سے مانگتی ہوئی زبان ہو، ہر کلمے کے اندر، ہر بات کے اندر، ہر آنکھ کے آنسو کے اندر مولا کی یاد اگر پوری ہوئی ہو، یقین جانو وہ حج جب قبول ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کیوں ہوتا ہے کہ ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے، خاندان کا، قبیلے کا ایک ہوتا ہے جس پر حج فرض ہوتا ہے، اکیلا کر کے آتا ہے تو جانے والی حاجی وہ اکیلا نہیں ہے، اپنے خاندان کا تو پورا نمائندہ بن کے جا رہا ہے۔ کیا بن کے جا رہا ہے؟ خدا کا مہمان بن کر جا رہا ہے۔ خدا کا بندہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنے گھر والوں کا نمائندہ، پورے گھر والوں کے لیے اپنے رب کے حضور نمائندہ بن کر، رب کے حضور مہمان بن کر جاتا ہے۔ پوچھا اللہ رب العزت سے، پوچھا گیا اللہ رب العزت جو ہے ان حاجیوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ ارشاد ہوا بندہ عام بندہ مہمانوں کے لیے جو کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی سوغات اس سے کم ہونے والی ہے؟ ارے بندہ تو اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ سنیے بندہ ہے، جب کوئی بندہ بندے کا مہمان بنتا ہے تو وہ اپنی نعمتیں، اپنا دسترخوان سجا کے اسے کھلاتا ہے۔ مولا کا جو مہمان بنتا ہے اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں اسے کھلا دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز رکھا ہے۔ اس لیے حاجیوں کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف کر لو، اخلاص سے بھر لو، یقین کی طاقت سے بھر لو۔ یہ نہیں دیکھو میں کیا ہوگا، مجھ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، مجھے تو مسائل بھی یاد نہیں، میں تو دوسروں کا دیکھ دیکھ کر کروں گا، نماز بھی صحیح سے یاد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حج میں کچھ پڑھنا فرض نہیں کیا، صرف جانا رہنا کچھ کرنا فرض کر دیا۔ اور ایسے کام ہیں کہ جاہل سا جاہل کر سکتا ہے، جسے کچھ نہیں آتا وہ بھی کر سکتا ہے، تو نہ کرے تیرے بدلے کوئی کر سکتا ہے۔ نماز کوئی میری پڑھے تو ہو سکتا ہے کیا؟ بولو، ہو سکتا ہے؟ اور ایسے کوئی میرے بدلے کا روزہ رکھے، ارے بدلے کا روزہ رکھنے والا ہوتا نا تو سیٹ تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا ہے نا، 30 دن کی چھٹی نوکر خالی روزہ رکھ میرے بدلے کا، باقی کچھ مت کر۔ ہاں ہے کہ نہیں ایسے؟ لیکن حج کے اندر ایسا نہیں ہے، پیدل چل کے اگر ضعیف میری ماں میری بہن بیٹی نہیں جا سکتی وکیل بنا سکتی، کئی مقامات ایسے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حج کو آسان کر رکھا ہے کہ بندہ جائے، اتنی نعمتیں حاصل کر لے، اتنی نعمتیں کہ صرف اس کے لیے نہیں اس کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ارزقنا حج بیتک المحرم وزیارت مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مالک حج کے ایام ہیں، لوگ تیرے گھر کے دیدار کے لیے، مصطفیٰ کے زیارت کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ میرے مالک ہر حاجی کی حفاظت فرما، اسے صحت و تندرستی نصیب فرما، پوری دل جمعی سکون اطمینان قلب کی حاضری کے ساتھ تمانیت کے ساتھ میرے مالک ہر رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ایک ایک قدم پر رب تبارک و تعالیٰ تو کعبے کی اور بیت الحرام کی نیکی عطا فرماتا ہے۔ میرے مالک انہیں ہر قدم پر رب تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے انبار نصیب فرما۔ میرے مالک جس نے حج جا رہے اپنے گھر والوں کے نمائندہ تیرے مہمان ہیں، میرے مالک ہر ایک کا استقبال تیری رحمت فرمائیں گے۔ میرے مالک ہر ایک کا حج قبول فرما، اور رب تبارک و تعالیٰ ہم میں جن پر استطاعت ہو چکی جن کی، مولا انہیں حج کی توفیق عطا فرما، بے حج نہ مرنے کی توفیق عطا فرما، بے ایمان نہ مرنے کی توفیق عطا فرما، حج کر کے ایمان کے ساتھ ہم سب کو موت نصیب فرما۔ وہ نوجوان جو حج کو نہیں جا سکتے میرے مالک عمرہ کر کے تیرے دربار کی زیارت اور مصطفیٰ جان رحمت کے دربار کی زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو مدینہ پاک کی حاضر